اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ دیکھو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے، خصوصاً اس کے شروع کے 10 دن بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اور اس کی اہمیت اور زیادہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، جیسا کہ قربانی، روزہ، اسی طریقے سے حج۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں شروع کے 10 دنوں کے اندر جمع ہو گئی، اس وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے سردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان کے بعد جس مہینے کا سب سے زیادہ ادب و احترام ضروری ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے، جو بزرگی والا مہینہ ہے، وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی بقرعید والا مہینہ۔ اس کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور سب سے بہتر وقت جو ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ کوئی آدمی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن کا اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ایک رات عبادت کرتا ہے تو اس کو شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہے وہ نہ تو بال کٹوائے اور نہ ناخن کٹوائے، لیکن اس بات کا دھیان رکھے کہ یہ حکم جو ہے وہ استحبابی حکم ہے، فرض اور واجب حکم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اس بات کا، تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ حکم کیا ہے، استحبابی ہے۔ یعنی استحبابی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد نہ تو قربانی کرنے والا اپنے ناخنوں کو کٹوائے اور نہ اپنے بالوں کو کٹوائے۔ تو ذی الحجہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ایک عرفے کا دن آتا ہے جو 9 ذی الحجہ ہوتی ہے۔ عرفے کے دن کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عرفے کے دن کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی منت مانے، نظر مانے کہ مجھے ہفتے کے سب سے افضل دن کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے یہ منت مانی کہ مجھے سال کے سب سے افضل دن کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ عرفے کا دن تمام سال کے اندر سب سے افضل دن ہے۔ عرفے کے دن ہی سب سے زیادہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دیکھا گیا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب شیطان کا مقصد یہ ہے کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا تو میں آدم کی اولاد کو جہنم کے اندر داخل کرا کے رہوں گا۔ لیکن عرفات کے میدان میں جب حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو اس دن ان کی جو ہے اللہ کے یہاں سے بہت زبردست طریقے سے جو ہے مغفرت ہوتی ہے۔ اس بات کو دیکھ کر شیطان روتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ میری ساری کی ساری محنت پر کیا ہو گیا، پانی پھر گیا۔ تو عرفے کا دن بھی بڑی فضیلتوں کا دن ہے۔ اس کے بعد آتی ہے 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کے اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، یعنی مغرب سے پہلے تک کس کا ٹائم رہتا ہے؟ قربانی کا ٹائم رہتا ہے۔ 10 تاریخ کی ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 10 تاریخ صبح صادق سے لے کر 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے تک آپ کے پاس کیا ٹائم ہے؟ قربانی کا ٹائم ہے۔ تو اس کے اندر آپ قربانی کر سکتے ہو۔ قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو صاحب نصاب ہوتے لیکن قربانی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے فلاں رشتہ داروں میں جو ہے قربانی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم قربانی نہیں کر رہے۔ حالانکہ ہر ایک انسان پر جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اخلاص سے ہم قربانی کریں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ بھائی اللہ کے یہاں پر نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے، پھر اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قربانی والے دن گوشت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، تو اس لیے بجائے قربانی کے اتنے پیسے کو کسی مدرسے کے اندر دے دیا جائے یا مسجد کے اندر دے دیا جائے یا کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو ہو سکتا ہے زیادہ اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس دن اگر کوئی آدمی سونا چاندی بھی خرچ کر دے اللہ کے راستے میں تب بھی قربانی سے بڑھ کر عمل نہیں ہے، تب بھی قربانی سے بڑھ کر عمل نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ تو اصل میں یہاں پر یہ بیان کرنا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینہ کا جو ہے ہم ادب و احترام کریں۔ اس مہینے کے اندر خصوصاً شروع کے 10 دنوں کے اندر ہم اپنی زبان کو جو ہے پاک صاف رکھیں، غلط بولنے سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے، غلط سننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان دنوں کے ہم روزے رکھیں اور ان دنوں کے اندر جو عبادت آ رہی ہے اس وقت کو غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو قربانی کا جانور جب قربان ہم کریں تو بہتر یہ ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہے وہ آدمی اسی جگہ پر موجود رہے، یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے کہا، آپ کی بیٹی سے، کہ بیٹی اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اور تمہاری کیا ہو جائے گی؟ مغفرت ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ قربانی کے ایک ایک بال پر جو ہے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور قربانی کا جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے حفظ و امان کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قربانی کو اپنے اوپر ضروری سمجھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی قربانی کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، خصوصاً 10 دنوں کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق دے، اس کے اندر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 کام کبھی ترک نہیں کرتے تھے، ان میں ایک عاشورہ کا روزہ بھی ہے، ہر مہینے 3 دن کے روزے، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزے، اور فجر کی سنتیں، یہ کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، ہمیشہ اس پر عمل کرتے تھے۔ کریں گے ہم سب انشاءاللہ اس پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔